سوال ہے کہ اگر کسی ڈیڈ باڈی کا یا کسی میت کا پوسٹ مارٹم ہوا ہو تو کیا اس جنازے کو غسل اسی طرح دیا جائے گا جیسے عام طور پر جنازوں کو دیا جاتا ہے، یا اس کا الگ سے کوئی طریقہ ہے غسل دینے کا؟ اولاً تو میں یہ بات واضح کر دوں جی کہ جہاں تک ہو سکے مومنین کو پوسٹ مارٹم سے بچنا چاہیے۔ جی عام حالات میں پوسٹ مارٹم کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ روح قبض ہو جانے کے بعد میت کو تکلیف دینا یہ بری بات ہے۔ جی حالات نارمل ہوں، معمولی حالات ہوں تو پوسٹ مارٹم سے جہاں تک ہو سکے بچیں۔ مجبوراً کوئی ایسی وجہ ہو جس کے تحت ضروری ہو جائے پوسٹ مارٹم کرانا، تبھی پوسٹ مارٹم کی اجازت دیں، ورنہ جہاں تک ہو سکے جانے والا دنیا سے چلا گیا، اب اس کے بعد مزید تکلیفوں کا سلسلہ اس پر جاری نہ رکھا جائے بلکہ بچنے کی کوشش کی جائے۔ اب رہا سائل کا سوال جی کہ اس کے غسل کا کوئی الگ طریقہ ہے یا وہی طریقہ ہے۔ پوسٹ مارٹم جس لاش کا ہو گیا ہے اس کے غسل کا الگ سے کوئی طریقہ نہیں، بلکہ جو عام اموات اور عام مردوں کے غسل کا طریقہ ہوتا ہے وہی طریقہ ہے۔ جی اچھا، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ فقہا نے جس صورتحال میں یہ وضاحت کی ہے کہ اگر بدن اتنا زخمی ہو کہ چور چور ہو گیا ہو، یا اتنے دن کے بعد باڈی کسی کی ملی ہو جی کہ اس کے گوشت کے لوتھڑے جھڑنے لگیں گے، پانی کے ساتھ بہنے لگیں گے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ لیکن پوسٹ مارٹم ہونے کی صورت میں الگ سے غسل کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جو عام مردوں کو غسل دیا جاتا ہے ویسے ہی غسل دیا جائے گا۔ خون کی صفائی کریں جہاں تک ہو سکے، اور اگر غسل کے بعد بھی خون نہیں رک رہا ہے تو اس کو روئی رکھ کر خشک کریں، بس۔ الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے غسل رکھنے کا۔ ویسے عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے، پوسٹ مارٹم میں بھی لاش ویسے ہی ہوتی ہے جیسے عام مردوں کی ہوتی ہے۔ جی جی جی